پیپلز پارٹی کا اگر فارورڈ بلاک نہ بناتے احتشام ضمیر صاحب تو کیا ظفر اللہ جمالی صاحب بن سکتے تھے پرائم منسٹر؟ کیا شوکت عزیز صاحب بن سکتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے ظفر اللہ جمالی صاحب 1 ووٹ سے بنے تھے پرائم منسٹر، اور یہ پیپلز پارٹی کا سارا بلاک جو ہے فارورڈ بلاک جو ہے اس نے انہیں ووٹ دیا تھا۔ تو اس وقت کیا فوجی عامر بھی بیٹھا ہوا تھا؟ اس وقت کوئی کسی کو لوٹے نہیں نظر آئے کہ آج سب لوگ بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی زمانے میں ہمیشہ کوششیں رہی ہیں کہ لوگوں کی لائلٹیز بائی آؤٹ کی جائیں یا چینج کی جائیں۔ یہ ایک کلچر ہے جی، اور یہ کلچر تمام پارٹیوں میں ہے جو اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اس کھیل میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ آپ نے یہاں بات آئی جی کہ حکومت کا یہ کیوں 3 سال میں پہلے قرضہ اتنا تھا اب اتنا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے 3 سال پہلے جب حکومت چھوڑی تھی تو آٹے کی قیمت 16 روپے کلو تھی، آج 3 سال میں 38 روپے یا 40 روپے کلو ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے 640 روپے سے ویٹ کی پرچیز پرائس بڑھا کے 950 روپے کر دی، کیونکہ یہ خود سارے زیادہ تر زمیندار ہیں۔ انہوں نے 1/3 انکریز کر دی جی قیمت پرچیز پرائس ویٹ کی، لاملا آٹے کی قیمت مہنگی ہونی ہے۔ چینی کی قیمت ہم لوگ 22 روپے کلو چھوڑ کے آئے تھے، آج کبھی 60 ہوتی ہے، کبھی 70 ہوتی ہے، کبھی 80 ہوتی ہے، کبھی 100 ہوتی ہے۔ اور ٹریڈ پالیسیز آپ ہماری دیکھیں، انڈیا میں شارٹیج ہے جی پیاز کی، تو پاکستان سے جا رہا ہے اور ان انٹرپٹیڈ جا رہا ہے۔ انڈیا سے ہم نے خریدا کاٹن، آج تک انہوں نے ڈیلیور نہیں کی، ہمارے کیونکہ کراپ کم ہو گیا تھا فلڈ کی وجہ سے۔ تو مطلب ہے کہ کوئی تھنکنگ یہ نہیں ہے، کوئی ڈیفائنڈ ٹریڈ پالیسی، کوئی ڈیفائنڈ اکنامک پالیسی پاکستان کی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ میں جی اس چیز پہ بھی اب آ رہا ہوں پھر کہ اب یہ کل پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور گورنمنٹ کا کہنا کیا ہے جی کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو 2-3 دن پہلے بڑھی ہے لیبیا کی کرائسس کی وجہ سے، اور اترنی بھی شروع ہو گئی ہے۔ بات یہ کہ جی آپ یہ انفلیشنری پریشرز جب لائیں گے اکانومی میں تو لاملا مہنگائی ہوگی۔ وہ سیکٹرز جو ان ٹیکسڈ ہیں، لوگوں کے 10-10 بنگلے ہیں جی، ٹیکس نہیں دیتے۔ ایگریکلچر انکم ہے تو وہ جتنے ایگریکلچرس ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو آبیانہ دیتے ہیں۔ بھئی آپ آبیانہ دیتے ہو تو پانی استعمال کرتے ہو تو آبیانہ دیتے ہو، ہم بھی تو واٹر چارجز دیتے ہیں واٹر بورڈ کو جو شہروں میں رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ آپ بھی بزنس کرتے ہیں اور آپ ایک بزنس مین ہیں بنیادی طور پر، آپ اپنے بزنس سے جو ریونیوز جنریٹ کرتے ہیں اس کو ود ان پاکستان انویسٹ کرتے ہیں، ری انویسٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں کے سیاستدانوں کے اندر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو کچھ پاکستان میں کماتے ہیں یا نہیں کماتے ہیں یا کک بیک سے لیتے ہیں، وہ ریونیوز باہر چلے جاتے ہیں اور باہر مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی پارٹیز ہم دیکھ رہے ہیں جو پارٹیز کی ایون میٹنگز دبئی کے اندر اور لنڈن کے اندر ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ جی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈیکلیریشن فائل کرتے ہیں ایسٹس کی ہر سال نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز میں، پلس ہر سال ہر پاکستانی کو اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے۔ نیل ریٹرن ہے کہ جی انکم میری نیل ہے، 2000 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں، ڈیفینس میں گاڑی چلاتے ہیں مرسیڈیز بینز یا لینڈ کروزر، بیگم صاحب چلاتی ہے مرسیڈیز اور صاحب چلاتا ہے لینڈ کروزر، انکم ٹیکس 1 ٹکا نہیں دیتے۔ اب ہو کیا رہے جی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے ان دا گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کے اوپر اوور لوڈنگ آ رہی ہے، دے آر ٹیکنگ دی برنٹ ان کے اوپر۔ آپ دیکھیں آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ کل صدر صاحب نے حکم دیا ہے کہ فلڈ ٹیکس ایک سرچارج ایٹ دا ریٹ آف 15% لگایا جائے۔ تو کیا ہوگا جو بیچارے آلریڈی کوئی بینک میں کام کرتا ہے، کوئی دفتر میں کام کرتے ہیں، چینل میں کام کرتے ہیں، جن کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کی تنخواہ میں سے 10% اور کٹوتی ہو جائے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اکانومی کو چلانے کا۔ کراچی ہب ہے ساری بزنس ریسورسز کا اور فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا، کراچی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کا تو جی میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ کراچی پہلے تو یہاں بزنس کا ہب تھا، اب میرے خیال سے یہ بھتے کا ہب ہے۔
اس وقت اگر کراچی میں کوئی چیز واقعی صحیح طریقے سے پراسپر کر رہی ہے وہ ہے بھتا کلیکشن. And who is responsible for that? 3 parties sitting in the government and one other. 3 all میں بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں تینوں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تینوں انوالوڈ ہیں سندھ میں, اور ایک آدھ اور پارٹی ہے ریلیجس پارٹی, اپنی طرف نہ سمجھے, ان کی پارٹی نہیں ہے, یہ لگے ہوئے ہیں جی. اور آپ کراچی کے بزنس مین سے پوچھیں وہ چیخ اٹھے. منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کی رپورٹ 2010 کی جو چھپی ہے جی, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2010 کے سال میں 326 فیکٹریز کراچی میں بند ہوئی. تو لوگوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے, اور ہم جس کو اپنا غریب بھائی کہتے تھے بنگلہ دیش, آج پاکستان کی انویسٹمنٹ جا رہی ہے بنگلہ دیش. یہ فیکٹریز اٹھ کر وہاں جا رہی ہیں, یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہیں سری لنکا, جسے ہم ایک بہت زیادہ غریب ملک سمجھتے تھے. ناظرین, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہمارے عرفان اللہ مروت صاحب نے کہی ہے کہ پاکستان اور کراچی سے فیکٹریز اٹھ کر بنگلہ دیش جا رہی ہیں. اور ناظرین, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بھی بنگلہ دیش میں بہت بڑی تعداد میں فیکٹریز کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد ہم لیں گے ایک کمرشل بریک, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اپنی اس ڈیبیٹ کو. تھینک یو ناظرین. جانیے اپنے ستاروں کا حال, کال کریں اور پروگرام کا حصہ بن جائیں. ڈاکٹر زودیک, جمعے کی رات 10:05 پر. وقت کے ساتھ رہیے. This time check was brought to you by لاسانی کا ارکیمیزل. لاسانی کا ڈائی میکسو گیس بدہضمی اور نظام ہضم کی اصلاح کے لیے عمدہ ارقیات سے تیار شدہ خوش ذائقہ سرپ اورنج ٹیسٹ کے ساتھ لاسانی کا ڈائی میکسو. ورلڈ کپ شاہد آفریدی نے لاج رکھ لی کینیڈا کو شکست. پنجابی طالبان کا لفظ استعمال نہیں کیا رحمان ملک. پولیس شہباز بھٹی کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں ناکام, اور ایف پی سی سی آئی نے اصلاح شدہ جنرل سیلز ٹیکس کی حمایت کر دی. آپ ہیں وقت کے ساتھ. ہاشمی جوشاندہ 12 جڑی بوٹیوں کا کمال, 12 مہینے رکھے خیال. ہاشمی جوشاندہ اجزا پیور, بہتر کیور. ایڈن ہاؤسنگ پیش کرتے ہیں ایڈن بولوارڈ, مکمل طور پر ڈیولپڈ 3, 5 اور 10 مرلہ کے رہائشی پلاٹس لاہور کی شاندار لوکیشن پر. فوری قبضہ, ادائیگی 3 سال میں. ایڈن بولوارڈ, ابھی کال کریں 1111646565. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈسکشن کر رہے تھے پاکستان کی اکنامک اور انڈسٹریل کرائسس جو اس وقت ہو رہی ہیں, حالات کے نتیجے میں, جس کو ایک نیا ٹرم استعمال کیا ہے عرفان اللہ مروت صاحب نے کہ کراچی ہیز بیکم اے ہب فار بھتاس. کراچی ہیز ہیڈ بین اے ہب آف فائنینشیل موومنٹس, فائنینشیل ٹرانزیکشنز, اکنامک ہب. اس کی یہ حیثیت کہ یہ اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, دس از ویری الارمنگ فار آور اکانومی, بیکاز کراچی از دی بیک بون آف آور اکانومی.
مراج الہدا صاحب سے، چونکہ وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، میں ڈاکٹر مراج الہدا صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں یہ کیا پرابلم ہو رہی ہے کراچی کے اندر، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جس کی طرف اشارہ کیا عرفان اللہ مروت صاحب نے بھی، اور جس ٹرانسپیرنسی اور جسٹس کی بات ابھی نجیب ہارون صاحب نے بھی کی، آپ کی نظر میں یہ سب کچھ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور مجھے پیش رو دوست جو بات یہاں پر کہتے رہے، مجھے ان ساری باتوں سے 100% اتفاق ہے۔ بات اتنی ناظرین، ہے، پاکستان کی تیسری جماعت ہے یہاں پر، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پی پی آئی اور جماعت اسلامی، جو تینوں ایک بات سے اتفاق کر رہے ہیں۔ کنٹینیو کیجئے ڈاکٹر صاحب۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو 3 سال پہلے آنے والی حکومت تھی، جو اپنی دانست میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوری حکومت ہے، لیکن اس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد وہ جو عوام کے خواب تھے، وہ جو عوام کی سوچ تھی، وہ جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا، اور اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی 90% وعدے تو پورے کر دیے، کچھ رہ گئے وہ بھی اگلے دنوں میں پورے کر دیں گے۔ عوام بیچارے حیران ہے کہ کون سا وعدہ پورا ہوا ہے، صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ جو رپورٹیں، کچھ رپورٹوں کا تذکرہ ہوا، میں بھی 1-2 رپورٹوں کا تذکرہ کر دوں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ پاکستان ہر چیز میں پیچھے جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے تو کرپشن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی اقوام متحدہ کی جانب سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ جاری ہوئی، اور اس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کے بہت سارے ممالک اس رپورٹ میں اپنی صورتحال بہتر بنا رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی صورتحال ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 10 کا اسکیل ہے، 10 کے اسکیل میں ہائیسٹ نمبرز لوئسٹ کرپشن کے لیے ہوتے ہیں، اور لوئسٹ نمبر ہائیسٹ کرپشن کے لیے ہوتے ہیں۔ سب سے لوئسٹ نمبر 1.1 صومالیہ کا ہے، اور پاکستان 2.4 پہ کھڑا ہے۔ پاکستان صومالیہ کے مقابلے پہ کرپشن میں اس وقت دنیا میں کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ایز پر رپورٹ آف دی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، جس کا ذکر ڈاکٹر مراج الہدا صاحب کر رہے تھے۔ کنٹینیو کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ میں اسی سلسلے میں یہ بات عرض کروں کہ 3 سال گزرنے کو آ گئے، اور 3 سال گزرنے کے باوجود وہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ آج یہ صورتحال ہے کہ پورے ملک میں ایک عجیب و غریب کیفیت موجود ہے۔ پیٹرول کی قیمت حکمران بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں جو آج پیٹرول خریدیں گے وہ تو 2 مہینے بعد پاکستان پہنچے گا، 2 مہینے بعد اس کی قیمت بڑھانی چاہیے تھی، انہوں نے آج سے بڑھا دی ہے۔ اسی میں دوسری بات عرض کروں، وہ رانا بھگوان داس کمیشن بنا تھا، اس کی ایک پوری رپورٹ پاکستان کے اندر موجود ہے، جس رپورٹ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ پاکستان میں آئل کمپنیز ساری دنیا میں سب سے زیادہ منافع لے رہی ہیں۔ 42% منافع پاکستان کی آئل کمپنیز لے رہی ہیں۔ 29% ہم جو پیٹرول خریدتے ہیں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، 42 پیسے اس میں سے آئل کمپنیز کی جیب میں جاتے ہیں، 29 پیسے اس میں سے پاکستان کی حکومت کی جیب میں جاتے ہیں۔ نہ اپنا ٹیکس کم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ آئل کمپنیز کے منافع کو کم کرنا چاہتے ہیں، اور ساری کی ساری جو پاکستان کی مشکلات ہیں وہ عوام کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے عوام کو اپنی اقتدار کی دیوی کے چرنوں میں قربان کیا جا رہا ہے۔ ابھی کراچی کا تذکرہ ہو رہا تھا، یعنی کیسی عجیب و غریب بات ہے یہی کراچی شہر کہ پاکستان کے اندر یہ جو جماعتیں اس وقت سندھ کے اقتدار میں موجود ہیں، آپس میں مل کر یہ بات طے کر لیتی ہیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ کے اندر مجرم پکڑے گئے ہیں ان کی پارٹی ایفیلیشن ظاہر نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ سب کے سامنے آیا ہے کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ پولیس والے ان کی پروسیکیوشن، ان کے مقدمے کو چلانے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جو لوگ اقتدار سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر وہ قتل بھی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کون کارروائی کر سکتا ہے۔ اس شہر میں سینکڑوں پولیس والے قتل کر دیے گئے۔ اس شہر کے بوڑھے باپ اپنے کاندھوں پر جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں۔ اور ابھی جس طرح بتایا گیا کہ جو پاکستان کے اندر ٹریڈ کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ سال 2010 میں 326 فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں جو شہر کراچی میں بند ہوئے ہیں۔
پاکستان کے ایک وفاقی وزیر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان سے صنعتیں باہر منتقل ہو رہی ہیں، لیکن نہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی طریقے سے امن و امان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس صورتحال میں جب پاکستان کا عام آدمی پس رہا ہے، دب رہا ہے،